اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ معاشرے کے اندر فرقہ واریت، فرقہ وارانہ فسادات، چھوٹی چھوٹی بات کے لڑائی جھگڑوں کا جو منظر ہے اسے میڈیا کے اوپر اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر علل اعلان، جس کو لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت بڑے پیمانے پہ تفرقہ پھیلنے کا، لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ کوئی ادنا درجے کا بھی جو صحابی ہے اس کی شان و عظمت کیا ہے کہ جس نے صرف ایک سیکنڈ، ایک منٹ کی بات نہیں، ایک دن کی، ایک ہفتے کی بات نہیں ہو رہی، صرف ایک منٹ کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمان میں زیارت کی ہے اور حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا ہے، صرف ایک لمحہ بھی اگر کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دی ہے۔ اسی پر بس نہیں ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ سن لیجیے، جس نے کسی صحابی کی ایک منٹ کے لیے زیارت کی ہے اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے ان آنکھوں کو دیکھ لیا جن آنکھوں نے نبی کریم کا دیدار کیا، وجہ یہ ہے۔ اور عجیب و غریب بات ہے کہ امت کے اندر جو ہستی چوتھے نمبر پہ ہو، چوتھا نمبر کوئی چھوٹا نہیں ہے، یہ بھی بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں صحابہ سارے کے سارے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کہہ رہا میں نہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں، سارے کے سارے صحابہ چاہے 1 لاکھ ہے، 1,20,000 ہے، سب جنتی ہے۔ ان میں سے تقسیم ضرور ہے، مراتب کا لحاظ ضرور ہے، 10,000 وہ جو فتح مکہ میں شامل ہوئے ان صحابہ میں سے ان کا مقام کچھ بلند ہے، ان 10,000 میں سے 1,400 جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے، درخت کے نیچے بیعت کی، ان کا مقام کچھ بلند ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا یہ آپ کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں تھے کر رہے بلکہ اللہ رب العزت کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے۔ ان 1,400 میں سے 313 یا 314 بدری صحابہ کا مقام ضرور بلند ہے، ان بدریوں میں سے مہاجرین کا مقام ضرور بلند ہے، ان مہاجرین میں سے 10 مبشرہ کا مقام ضرور بلند ہے، اور ان 10 میں سے 4 کا مقام ضرور بلند ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی ہے۔ ہم حضرت علی کی شان میں نہ مبالغہ کرتے ہیں نہ تنقیص کرتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں ان لاکھوں صحابہ میں حضرت علی کا اگر نمبر ہے تو چوتھا نمبر ہے۔ لیکن دکھ اور افسوس کی بات کیا ہے، ہمارے اوپر توہین رسالت کا الزام لگانے والے ذرا ہوش کا ناخن لیں۔ علل اعلان میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یہ بات ہوئی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ ہمارے نزدیک علی کا مقام نبیوں سے بھی بلند ہے۔ نعوذ لوگوں، یہ کتنی گندی بات ہے، یہ کتنی بری بات ہے۔ آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا، زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ اللہ کہتا ہے، تم کہتے ہو اللہ نے بیٹا چنا، یہ بات بڑی گندی ہے، بڑی بری ہے۔ تم نے کہا نور من نور اللہ وجعلوا له من عباده جزءا، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز بنا دیا۔ ویسے توہین رسالت کے الزام لگا رہے ہو، اور وہ نبی جن کے اوپر جبریل اترے، جن کے اوپر فرشتے اترے، جن کے اوپر اللہ وحی بھیجے، تم نے یہ عقیدہ گڑھا ہوا ہے، وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی نبی کا امتی۔ یہ الگ بات ہے کہ امت محمدیہ دیگر انبیاء کی امتوں میں سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جو سب سے اعلیٰ ہستی، سب سے اعلیٰ شخصیت حضرت ابو بکر ہیں، افضل الخلائق بعد الانبیاء ہیں۔ ابو بکر بھی دنیا کے اندر اگر افضل الخلائق ہیں، مخلوقات میں سے اگر افضل ہیں تو کن کے بعد ہیں؟ نبیوں کے بعد۔ اور جو چوتھے نمبر پہ تم نے علل اعلان کہا کہ وہ باقی نبیوں سے افضل ہے، یہ کیسی بات ہے؟ یہ فلسفہ کہاں سے آیا؟ یہ صوفیوں کا پروپیگنڈا ہے، یہ گندی اور بری بات ہے، اس بات کی کوئی دلیل نہیں۔ اور یار اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ یہ کیا نہ اسلام جاتا ہے نہ توحید جاتی ہے۔ تم ایک امتی کو اگرچہ اس کا جتنا بھی بڑا شرف ہے، جتنا بھی بڑا مقام ہے، لیکن امتی کسی بھی نبی کا ہو،
وہ کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، کسی رسول سے افضل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبوت کا جو مقام ہے وہ اولیاء سے بلند ہے، صدیقین سے بلند ہے، شہداء سے بلند ہے۔ اور تم صحابہ کی کیا بات کرتے ہو؟ صحابہ کی اگر شان و عظمت کو سمجھنا ہے تو صرف یہ بات سمجھ لو، صرف یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ ایک صحابی اگر آدھا ہاتھ، آدھی مٹھ جو یا گندم خرچ کر دے، میں اور تم 9 کلومیٹر کا خزانہ ہیرے جواہرات سونے کا ہو، ہم اس کی آدھ مٹھ کے حرج کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی عظیم طرح محبت کرتے تھے، اللہ کی قسم ہمارے جیسے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، ان کا پانی نیچے نیچے گرنے دیتے، اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک پھینکی، ہاں جو بات صحابہ سے ثابت ہو ہمیں سچی بات بتا دینی چاہیے، کہہ دینی چاہیے۔ نبی کریم نے لعاب پھینکا، اللہ کی قسم صحابہ نے وہ بھی ہاتھوں میں لیا، اپنے جسموں پہ مل لیا۔ لیکن تم صحابہ کی وہ شان بیان کرو، وہ عظمت بیان کرو جو تم سمجھتے ہو کہ یہ بلند ہو رہا ہے مقام۔ حقیقت میں مقام صحیح احادیث سے بلند ہوتا ہے، صحیح روایات سے بلند ہوتا ہے۔ عجیب و غریب باتیں، عجیب و غریب فلسفہ۔ حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی، سورج کو اللہ نے حکم دیا واپس چلا جا، عصر کی نماز علی ٹائم پہ پڑھے گا، تب تک سورج غروب نہیں ہوگا۔ اور لوگوں یہ بات قرآن اور حدیث کے صریح خلاف ہے، اور بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، خلاف ہونے کی وجہ سے اعتراض ہے، ورنہ تم کیا سمجھتے ہو یہ جو سورج چاند ستارے ہیں، اللہ کی قسم ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور یہ نبیوں اور صحابہ کی بات نہیں ہے۔ ایک بندہ مومن بھی ان مخلوقات سے افضل ہوتا ہے۔ یہ تو مخلوقات ہیں لیکن ثابت نہیں ہے بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، دنیا میں ایک مرتبہ سورج اپنے وقت پر ٹھہرا، اپنے وقت پہ رکا، اس کے لیے یوشع بن نون کے لیے۔ حضرت یوشع بن نون کے علاوہ کبھی سورج کو روکا نہیں گیا، وہ بھی اس لیے روکا گیا کہ اللہ نے حکم دیا تھا۔ حضرت یوشع نے کہا اللہ یہ بھی مامور ہے، میں بھی مامور ہوں، ہفتے کا دن آنے والا ہے، ہفتے کے دن یہودیوں کے اوپر قتال منع ہے، اللہ سورج کو حکم دے ٹھہر جائے، میں بیت المقدس کو فتح کر۔ اور سورج بشر میں سے، انسانوں میں سے کسی کے لیے نہیں رکا، نبی کریم کہہ رہے ہیں یوشع بن نون کے لیے رکا ہے۔ اور تم کو حضرت اور اس بات کے اوپر لڑائی کی جائے، انگیخت کیا جائے، فتنہ پھیلایا جائے، اس بات کو مانو، اس بات کو مانو، تو یہ آگے سے دلیل دے، نعوذ باللہ۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیجئے، بڑی بات ہوتی ہے خارجیت کی۔ خارجیت ایک ذہنی مائنڈ سیٹ کا نام ہوتا ہے۔ خارجیت کیا ہوتا ہے؟ کسی کے فضائل، کسی کے دلائل، کسی کے مناقب، کسی کی براہین، کسی کے استدلال کے سامنے جب تم ہار جاؤ نا، اس کو کافر کہتے ہیں، اس کو قتل کر دو، اس کی جان کے در پہ ہو جاؤ، اس کے اوپر توہین رسالت کے الزامات لگا لو۔ خارجیت فکر ہے، ایک سوچ ہے۔ کیا فکر ہے؟ پتہ ہے خارجیت کا مطلب کیا ہے؟ خارجیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ دوسرے کو کافر سمجھو۔ معاشرے کے اندر کون سا گروہ ہے جو ہر کسی کو کافر کہتا پھرتا ہے؟ کافر سمجھنا یہ ایک نشانی۔ دوسری نشانی یہ ہے اس کافر کا پھر خون بھی مباح سمجھے، اس کے خون کی بھی اجازت سمجھتا ہو۔ آپ بتلائیے امت میں کون سا گروہ ایسا ہے؟ آپ اور میں بیٹھے میں، کیا ہم عیسائیوں کو کافر نہیں مانتے؟ مانتے۔ یہودیوں کو کافر نہیں مانتے؟ مانتے۔ ہندوؤں کو کافر نہیں مانتے؟ مانتے۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ زندہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں عیسائی کو قتل کر دو۔ گھر میں جو ملازم آئے کیا ہم نے کبھی کہے کافر ہونے کے باوجود اس کا خون حلال ہے؟ وہ کافر کا خون اسلام میں حلال نہیں ہے جب تک وہ حربی نہ ہو، جب تک تمہارے خلاف قتال نہ کرے، جب تک تمہارے خلاف جنگ نہ کر رہا ہو۔ اور جنگ بھی ہو تو سارے کافر کا خون حلال نہیں ہوتا۔ عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، کافر کے درخت کو نہیں کاٹنا، کافر کی عبادت گاہ کو نہیں گرانا، بوڑھے کو نہیں مارنا، عورت کو نہیں مارنا۔ صرف کس کو مارنا ہے؟ جو تلوار اٹھائے تمہارے خلاف، کافروں میں سے بھی اس کا خون مباح ہے۔ ہمارے معاشرے میں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے فتوے یہ دیے جا رہے ہیں، کسی کو نعوذ باللہ شرم کی بات ہے، شرم اور دکھ کی بات ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے بارے میں ایک نہایت کیا بندہ تھے، پھر بات طلب ہو جاتی ہے، لوگ برا محسوس کرتے ہیں، جاہل اجہل ترین بندہ کہہ رہا ہے یہ ان کی تکفیر ہوئی ہوئی ہے، یہ ان کی تفسیر ابن تیمیہ کی تکفیر۔ وہ کچھ حیا کرنی چاہیے،
یہ وہ امام ہے، یہ وہ امام ہے. بات آئی ہے تلخ ضرور ہے، لیکن کہہ دیتا ہوں ہمارا تو استدلال ہوتا ہے حدیث کے اوپر. ہمارے نزدیک تو گستاخ رسول کی سزا موت ہے. ہمیں اس کے لیے کسی امام کے قول کی حاجت نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے کسی امام کے قول کی حاجت نہیں ہے. نبی کریم کی حدیث کافی ہے کہ جس کا خون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباح قرار دیا. ام ولد کا واقعہ مشہور ہے، اور واقعات مشہور ہے. صحابی نے قتل کر دیا لونڈی کو، کس وجہ سے؟ نبی کریم کی گستاخی کی وجہ سے. ہم تو حدیث مانتے ہیں، ہمارا تو عمل ہی ہے جہاں پہ حکم رسول آ جائے. لیکن فقہ حنفی کے اندر، میرے بھائی برا محسوس نہ کرے، لیکن فقہ حنفی کا اجماعی موقف تھا، کتنے سو برس رہا، کتنے سو برس رہا، کہ گستاخ رسول کی سزا موت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کا قول ہے، امام ابو حنیفہ کی کتب ہے، ساری فقہ حنفی کی کتب بھری پڑی تھی کہ گستاخ رسول کو صرف کوڑے لگائے جائیں گے، قید کیا جائے گا. امام ابن تیمیہ نے ان کے رد میں کتاب لکھی، عظیم الشان کتاب، کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا. ایسی عظیم الشان کتاب تھی. فقہ حنفی چونکہ استدلال اماموں کے اقوال ہوتے ہیں، بات ہو سکتا ہے تلخ لگ رہی ہو کسی کو، لیکن امام ابن تیمیہ کی کتاب کے بعد پورے احناف نے، عالم اسلام نے اپنے موقف سے رجوع کیا اور کہا ہم گستاخ رسول کے مسئلے کے اوپر امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں رہے. آج کے بعد ہمارا موقف وہ ہوگا جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا. وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا. آج بھی دعوت فکر ہے، کہتے ہمارا موقف وہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. کہنا تو یہ چاہیے تھا. لیکن جس شخصیت کے بارے میں خود کہتے ہو کہ ہم نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی وجہ سے اپنے موقف سے رجوع کیا، آج کے بعد اس مسئلے میں شیخ الاسلام کی تقلید کریں گے، اس امام کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہو، اس امام کو کافر کہتے ہو. اور یہ خارجیت یہ ہے، خارجی سوچ یہ ہوتی ہے کسی بندہ مسلم کو کافر کہہ دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جنگ کے دوران واقعہ سنا. صحابی نے کہا میں کافر کے ساتھ لڑا تھا، وہ میرے پہ تلوار اٹھا رہا، جب اس کی تلوار ٹوٹ گئی، جب اس کی تلوار گر گئی، اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. مجھے پتا تھا جان بچانے کی وجہ سے کلمہ پڑھ ہے، میں نے تلوار چلائی، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے صحابی کو کہتے ہیں حل شککت قلبہ، حل شککت قلبہ. اتنی دفعہ یہ جملہ کہتے ہیں، کیا تو نے اس کا دل چیرا، کیا تو نے اس کا دل چیرا، کیا تو نے اس کا دل چیرا. میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم اتنی مرتبہ کہتے گئے، اتنی مرتبہ کہتے گئے کہ صحابی پریشان ہو گئے، رونا شروع کر دیا، توبہ کرنے لگے. نبی کریم نے کہا تو نے بڑی بری حرکت کی ہے، کیا تو نے اس کا دل چاک کر کے دیکھا تھا کہ وہ کلمہ دل سے پڑھ رہا ہے کہ جان بچانے کے لیے پڑھ. وہ حالت جنگ کے اندر ایک کافر تلوار اٹھائے ہوئے ہو، تمہارے پہ حملہ کر رہا ہو، تم اس کی تلوار کو کاٹ کر اس کو قتل کرنے پہ قدرت رکھ لو، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اللہ کی قسم تم اسے قتل نہیں کر سکتے. تم اسے قتل نہیں کر سکتے کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ تم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، تم اسے کافر نہیں مان سکتے. اور یہاں پہ کلمہ کو، مسلمان کو اگر امام بھی ہو، شیخ الاسلام بھی ہو، وہ بھی کافر. ذاکر نائک نہیں جی، ذاکر نائک تو جناب مسلمان کہلانا تو دور کی بات ہے، نعوذ باللہ انسان بھی نہیں ہے. یہ کس قسم کے جملے میڈیا کے اوپر اعلان بولے جا رہے ہیں. اپنی زبانوں کو لگام دینے کی ضرورت ہے، ملک کے اندر افراتفری کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ملک اس فرقہ وارانہ فسادات کا مکمل نہیں ہو سکتا. تم صحابہ کی عظمت کو بیان کرو، حضرت علی کی عظمت سننی ہے تو ہم سے سنو. اپنی طرف سے جھوٹے اور من گھڑت واقعات بنانے والوں، اس طرح کسی صحابی کی عظمت بڑھ نہیں سکتی. عظمت وہی ہے جو اللہ نے عطا کی ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر اس سے بڑی عظمت کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ حضرت علی کو پتا چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، نبی کریم کی جان کو خطرہ ہے، اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، اپنی جان قربان کر دینا بہتر سمجھتے تھے. نبی کریم کی ذات کو آنچ نہ آئے. طلحہ و زبیر اپنا سینہ سامنے کرنے والے. علی کہتے ہیں اللہ کے لیے مجھے بھی ساتھ لے جائیے، اللہ کے لیے مجھے بھی ساتھ لے جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر نہیں کرتا، رکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے،
مدینے میں رک جا، نہیں آقا میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، مجھے خطرہ آپ کی جان نہ چلی جائے، علی میں تجھے ایک مقام دیتا ہوں، میں تجھے ایک فضیلت دیتا ہوں، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ جو مقام و مرتبہ موسیٰ کی نظر میں ہارون کا تھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہی تیرا مقام۔ ہاں بات لیکن وعدے کر دی، گندے عقیدے پہ کلہاڑا بھی چلایا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور تم کہتے ہو علی نبیوں سے بھی افضل ہے، نعوذ باللہ، یہ کیسی بری بات ہے۔ اصل مقام تو یہ ہے جو نبی کریم سے ثابت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، ایک مرتبہ دیکھے ہوئے عرصہ بیت گیا، نبی کریم خیمے سے باہر آ رہے ہیں، پھر اندر جا رہے ہیں، حضرت علی کو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، حضرت علی ایک سفر پہ گئے ہوئے ہیں، باہر نکلتے ہیں، حضرت علی کی آمد کی کوئی اطلاع نہیں ملی، پھر باہر نکلے، حضرت علی کی آمد کا پتہ نہ چلا، اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ علی سے دل اداس ہے، اللہ علی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ علی سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کے چہرے کو نہ دیکھوں۔ یہ صحیح واقعہ، یہ صحیح حدیث، حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتے تھے، خود اپنے بارے میں کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھاگتا تھا، پیچھے بھاگتا تھا، میرا اور محمد کا آپس میں پیار و محبت ایسا تھا جس طرح اونٹنی کا کوئی بچہ اونٹنی کے آگے بھاگتا ہے، پیچھے بھاگتا ہے، آگے دوڑتا ہے، پیچھے دوڑتا ہے، میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک اونٹنی ماں اور اس کے بچے جیسے۔ یہ حضرت علی کی حقیقی فضائل ہے۔ حضرت علی خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری شہادت کی اطلاع دی، اس وقت یہ لفظ بھی کہے تھے امت کا سب سے بہترین آدمی، ہاں جب علی زندہ تھے، عثمان دنیا سے چلے گئے، امت کی سب سے افضل ہستی تھے، سب سے افضل شخصیت تھے، آپ کا اپنا بیٹا آپ سے پوچھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ذات کس کی ہے؟ حضرت علی بے دھڑک بلا جھجک بغیر کچھ سوچے سمجھے کہتے ہیں ابو بکر کی ہے، پھر کس کی ہے؟ عمر کی ہے۔ کہا پھر میرے دل میں خیال آیا، کیونکہ حضرت عثمان کے حوالے سے ان کے بیٹے کے دل میں یہ خیال تھا شاید میرا باپ عثمان سے افضل ہے۔ کہا میں نے آگے سے ڈرتے ہوئے پوچھا نہیں، جب ابو بکر کا نام بے دریغ لے لیا، جب عمر کا نام بے دریغ لے لیا، پھر میں نے پوچھا نہیں کہ کہیں تیسرے نمبر پہ عثمان کا نام نہ لے، اور حقیقت یہی ہے تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان ہے۔ یہ ترتیب اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ میری اور آپ کی بنائی ہوئی ہے۔ حضرت علی ان کی شان و عظمت کا اندازہ صرف ان کے بیٹوں کی شان و عظمت سے لگایا جا سکتا ہے۔ پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا بچوں میں سے، بچپن ہی سے اسلام ہے۔ دیگر صحابہ بڑی عمر کے تھے، حضرت علی ابھی نابالغ تھے، 8 برس کے تھے اسلام کو قبول کرتے۔ شان کی ایک دلیل دے کر انشاءاللہ آپ کے سامنے سیرت صحابہ کے حوالے سے ویسے بھی خطبات جاری ہیں۔ رمضان کے بعد حضرت عثمان کی سیرت کو بیان کرنے کے بعد ہم حضرت علی کی سیرت کو تفصیلاً بیان کریں گے، لیکن چند ایک باتیں بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت علی کا مقام و مرتبہ صرف حسنین کریمین کی شان و عظمت سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ حسنین کریمین کے بارے میں کیا ہے؟ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور حضرت علی ان کے والد محترم، ان جنت کے سرداروں کے والد محترم حضرت علی ہیں۔ اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا تعالوا ندعو ابنانا وابناکم، اپنے بیٹوں کو لے کے آیا ہے مباہلہ کے اندر، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں۔ نبی کریم کس کو ساتھ لے کے گئے تھے؟ حضرت علی کو۔ یاد رکھو حضرت علی اہل بیت میں اجازی طور پہ نبی کریم کی اس حدیث اور قرآن کی اس آیت کی وجہ سے شامل ہے، ورنہ دماد اہل بیت میں نہیں ہوتا، دماد اہل بیت میں نہیں ہوتا۔ لیکن نبی کریم نے چونکہ کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، میں اپنا بیٹا لے کے آتا ہوں۔ نبی کریم اپنے ساتھ کس کو لے کے گئے؟ حضرت علی کو لے کے گئے، اپنا بیٹا بنایا، اپنا صحابی بنایا، اپنے ساتھ نسبت بھی کی۔ اور یہ جو فلسفے معاشرے کے اندر گڑھے ہوئے ہیں نا، حضرت عمر کی نعوذ باللہ حضرت علی سے لڑائی، صحابہ کی حضرت علی سے لڑائی، اور لوگوں کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے، کیا جس کے ساتھ لڑائی ہو، کوئی انسان کسی کا دشمن ہو، کوئی انسان ایک دوسرے سے ہلکی سی بھی بغض نفرت یا عداوت رکھتا ہو،
بہت بڑے الفاظ ہیں. ہلکی سی بھی رنجش ہو جس بندے کے ساتھ انسان کی، کیا انسان اس کو اپنی بیٹی دے سکتا؟ عام فہم بات ہے. شیعہ کی 11 کتب کے اندر جو ان کے نزدیک مستند ہیں، ہماری تو صحیح بخاری کے اندر واضح روایات موجود ہیں. حضرت عمر نے ام کلثوم سے شادی کس وجہ سے کی تھی؟ حضرت علی کو کہا تیری بیٹی سے شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے اوپر جو فضل اللہ نے کیا ہے، تجھے اہل بیت میں شامل کیا ہے، میری یہ خواہش ہے ہو سکتا ہے تیری بیٹی سے شادی کروں، اللہ مجھے بھی اہل بیت میں شامل کر. کوئی اپنے دشمن کو بیٹی دیتا ہے؟ حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر کا پیار مشہور واقعہ ہے. حضرت علی کا قد کچھ چھوٹا تھا، ابو بکر و عمر لمبے تھے. حضرت علی دونوں کے کاندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے چل رہے ہیں. حضرت ابو بکر مسکرانا شروع ہو گئے، کہنے لگے مجھے لگتا ہے علی تو ہم دونوں کے درمیان ایسے ہے جیسے لنا کے اندر، لنا ایک عربی کا لفظ ہے، لام نون الف، جیسے لنا کے اندر نون ہوتا ہے دونوں سائڈ پہ لمبی چیز درمیان میں نون بس، جیسے عربی کا ورڈ لنا ہے تو ہم دونوں میں اس ٹائم ایسے لگ رہا ہے جیسے لنا کا نون ہو. حضرت علی آگے سے غصہ کرتے ہیں، آگے سے برا بناتے ہیں، جواب دیتے ہیں ہنس کے، کہتے ہیں اگر اس نون کو ہٹا دیا جائے فَأَنْتُمَا لَا، تم دونوں نہ رہ جاؤ گے، تم دونوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. مذاق کا جواب مذاق میں دے رہے ہیں، پیار کا جواب ادب کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ. لنا کا نون ہٹا دیا جائے باقی کیا رہ جاتا ہے لا، تو تم دونوں کچھ بھی نہیں رہو گے. اور یہ حقیقت ہے. شیخین کے وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں حضرت عمر. پتہ ہے ایک مرتبہ حضرت عمر بیان کرتے ہیں میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہیں علی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، لیکن انصاف کا تقاضا تھا، عدل کا تقاضا تھا. یہودی نے کیس کیا، بعض روایات میں کسی دوسرے بندے نے کیس کیا حضرت علی کے اوپر. خلیفہ وقت کا یہ دستور تھا جب اتنی بڑی شخصیت کے خلاف کیس ہو براہ راست سنا کرتا تھا. کہ اتنا بڑا کیس آیا، اتنا بڑا مقدمہ آیا، میں نے علی کو کٹہرے میں کھڑا کیا. میرے دل میں یہ آ رہا تھا علی مائنڈ نہ کر جائے، علی برا نہ بنا جائے کہ میں وزیر اعظم ہوں، میں مشیر اعظم ہوں، مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا. میں نے دونوں فریقین کی بات سنی. علی کو کہا یا ابو الحسن اپنا مقدمہ پیش کرو. مقدمے کا سارا فیصلہ ہو گیا. وہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے. مقدمہ ختم ہوا. میں نے علی کے چہرے کو دیکھا، علی مجھ سے ناراض لگ رہا ہے. میں نے علی سے کہا کیا بات ہے؟ مجھ سے ناراض ہو؟ ہاں تجھ سے ناراض ہوں. کیا ہوا؟ میں نے کیا غلطی کی؟ کیا میں نے عدل کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا؟ نہیں، آپ نے عدل کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا. میرے سے کیا غلطی ہوئی؟ آپ نے اس ملزم کو اس کے نام کے ساتھ پکارا ہے اور مجھے ابو الحسن کہا ہے. عربوں میں جب کنیت پکاری جائے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو عزت دی گئی ہے. ہم دونوں ملزم تھے، حق یہ تھا دونوں کو ان کے ناموں سے پکارا جاتا. آپ مجھے عزت دیتے ہیں، اس سے ثابت ہوتا تھا کہ خلیفہ کا رجحان میری طرف. حضرت عمر نیچے آئے، اللہ کی قسم ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھوں میں پانی تھا. حضرت علی کے ماتھے کو چوما، بوسہ دیا، کہا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے اس دنیا میں زندہ نہ رکھی جس دنیا میں علی موجود تھا. ایسا عدل، ایسا پیار، ایسی محبت. یہ فتنے کی باتیں، یہ لڑائیوں کی داستانیں یہ کس نے پھیلائی؟ یہ خود ساخت ہیں، یہ من گڑت ہیں، یہ آپس میں پیار و محبت کے رشتے ہیں، یہ آپس میں تعلق داری ہے، یہ آپس میں اخلاق ہے، یہ آپس میں احسان ہے. حضرت علی کو اس وقت سب سے بڑے بدبخت نے جس کی سوچ و فکر آپ خود اندازہ لگائیے کس بندے کی سوچ و فکر یہ ہوتی ہے معاشرے کے اندر. وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر، ہر بندہ ہی کافر. کلمہ گو مسلمان آپ کے فتووں سے بچ نہیں سکتا. کلمہ گو مسلمان ہر وقت گولی کا خطرہ. جس کے دلائل کے آگے ہار جاؤ اس کو مار دو، جس کے سامنے کوئی بات نہ کر سکو اس کو مار دو، اس کے اوپر توہین رسالت کا فتویٰ لگا دو. جس کے پاس یہ اصل ٹارگیٹ ہی ہے جس بندے کی بات قرآن حدیث کے مطابق ہے، تمہارے پاس اس کے دلائل کا کوئی جواب موجود نہیں ہے، اس کے اوپر الزام لگاؤ، اس کے اوپر فتویٰ لگاؤ تاکہ اس کی کریڈیبلٹی مجروح ہو، اس کا خون مباح ہو. اور لوگوں یہ کتنی عجیب بات ہے، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی
شدید محبت کیا کرتے تھے. اور اللہ کا بھی ایک دستور ہے، یاد رکھیے، اللہ کا بھی. حضرت علی کی صرف شان کی بات نہیں ہے. جو کسی ایک صحابی سے بھی بغض رکھتا ہے، جو کسی ایک صحابی سے بھی نفرت رکھتا ہے، اللہ کی، فرشتوں کی، اس کے رسولوں کی، جمیع مخلوقات کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ نبی کریم کے صحابہ سے نفرت رکھی کس وجہ سے جا رہی ہے؟ اور نبی کا صحابی اور تجھے اس سے نفرت، وجہ وہ تو صحابی بنا نبی کی نسبت سے. اسی لیے نبی کریم نے کہا جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میرے صحابہ سے نفرت کرتا ہے وہ اصل میں مجھ سے نفرت کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ صحابی کا تو مقام، صحابی کا تو ٹوٹل مقام اس وجہ سے ہے کہ وہ نبی کریم کا صحابی ہے. اس کو اور کیا فضیلت حاصل ہے؟ تو اس کی صحابیت سے جلتا ہے، تو اس کی صحابیت سے کٹتا ہے، تو ان کے رشتوں سے جلتا ہے. نعوذ باللہ، کیسا گندا فلسفہ معاشرے کے اندر. 3 سسر نبی کریم کے، 3 سسر، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو سفیان، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ایک گروہ دنیا میں ایسا بھی ہے، نبی کے تینوں سسر برے، نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیویاں بری، نعوذ باللہ. نبی کریم کے سارے صحابہ برے، نعوذ باللہ. نبی کریم دنیا سے گئے، سارے صحابہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سب کا ایمان ختم ہو گیا. صرف 4 رہ گئے جن میں ایمان باقی تھا. یہ کہاں کا عقیدہ ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ایسے مشکوک کرنا چاہتے ہو اپنے اماموں کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے؟ اور جب سارے نعوذ باللہ ایمان سے خالی ہو گئے، ان میں پھر بات آتی ہے، طلب ہوتی ہے. خود دیکھو جن 4 کے نام لیتے ہیں ان میں تمہارا کوئی امام شامل ہے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے. صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دینی چاہیے. اس کی ایک خاص وجہ ہے، لوگوں صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت کی ہے، اللہ کی قسم دنیا میں کوئی نبی کی ایسی اطاعت کر ہی نہیں سکتا. ہاں ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. نبی کریم کے مطابق اطاعت کرنی چاہیے. نبی کریم کی اطاعت ایسی کرتے تھے. انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی تفصیلی بات ہوگی. صرف 2 واقعات آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. نبی کریم خطبہ دے رہے ہیں، کہا بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود باہر کھڑے ہیں، باہر کان میں بات آئی ہے، نبی کی بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ گئے. خطبہ ختم ہوا، نبی کریم نے بلایا، کہا میں نے تجھے تو نہیں تھا کہا بیٹھ جاؤ. آقا آپ کی آواز کان سے ٹکرائی، بیٹھ جاؤ. کھڑا ہوتا تو ایمان ضائع ہو جاتا. تو یہ صحابہ کی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی کریم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز، حالت نماز میں جوتی کو اتارا، سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، جوتی کو اتار دی. نبی کریم نے سلام پھیر کے کہا تمہیں کیا ہوا؟ آقا آپ نے جوتی کو اتارا تھا، اب مجھے تو جبریل نے آ کے خبر دی کہ بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کے نیچے کچھ گند لگا ہوا ہے. تمہاری جوتیاں تو صاف تھی، میری جوتی کے نیچے گند تھا. حالت نماز میں جبریل امین آئے، مجھے اطلاع دی ہے، میں نے جوتی اتار دی. آقا اللہ کی قسم ہماری جوتیاں صاف تھی، ہماری جوتیاں پاک تھی، آپ کو جوتی اتارے دیکھا. اگر جوتیاں نہ اتارتے تو ایمان ضائع. لوگوں کیا ہو گیا ان صحابہ کے بارے میں؟ معاشرے کے اندر طرح طرح کے اشکالات، ایک طرف ایسے اور دوسری طرف ایسے کہ کسی اپنے من پسند صحابی کو نعوذ باللہ نبیوں سے بھی افضل کہہ دیا. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.